آپ کو صبح کا سلام۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اس میں مختلف موضوعات پر آپ کو کہانیاں سننے کو ملیں گی، جس میں رومانس، تھرل، کامیڈی، لرزہ خیز واردات، سچی کہانیاں، محبت سے بھرپور کہانیاں، سسپینس کی کہانیاں اور ہمہ قسم کے موضوعات پر میں اس پہ کہانیاں آپ کے لیے بناتی ہوں۔ تو میں نے اپنے چینل کی ایک پلے لسٹ بنائی ہے، اس میں سے آپ وزٹ کیجیے اور جس قسم کی ویڈیو سننے کو، کہانی سننے کو دل چاہے، آپ وہاں سے اپنی پسند کے مطابق پلے کر سکتے ہیں۔ آج آپ ناول سبیل کے سیکنڈ پارٹ کی نیکسٹ ایپیسوڈ سنیں گے، جس کی تحریر عمیر کی ہے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہاسپٹل مطلوبہ کمرے میں پہنچتے ہی وہاں کا منظر بدل چکا تھا۔ پچھتاووں کی دلدل میں دھسی ماں سکتے میں گم ایک ہی نقطے پر دیکھے چلی جا رہی تھی، جبکہ طویل طبی امداد کے باوجود بھی پیشنٹ زندگی کی بازی ہار گئی۔ عصمت دری نے اس کی زبوں حالی میں مزید اضافہ کر دیا۔ شدت غم سے اس کی حرکتیں قلب تھم گئی اور اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی۔ اس کے پہنچنے ہی مظلوم مردہ لڑکی کے چہرے کو سفید چادر سے ڈھانکا جا رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بمشر اس کی زبان ہلی، جبکہ اسے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ بخوبی ہو چکا تھا۔ صاحب، آپ ہمارے بڑوں سے تفصیلات پوچھ لیں۔ مریضہ کو دل کا دورہ پڑا ہے اور وہ جانبر نہیں ہو پائیں۔ کیا یہاں پر اتباع موجود نہیں تھے؟ صاحب، سبھی نے بہت کوشش کی، مگر شاید یہ نتائج اس تک صحیح پہنچ نہیں پائے اور یہ برداشت نہیں کر پائیں، اور ادھر ہی اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں۔ صاحب، جن کی آبرو ریزی کی جائے ان سے کہاں برداشت ہوتا ہے؟ اللہ جانے کون حیوان تھا جس معصوم بچی کو نوچ کر چلا گیا۔ اللہ غارت کرے اسے۔ دیکھیں نا، ماں تو سکتے میں آ گئی ہے، نہ کچھ بول رہی ہیں نہ رو رہی ہیں۔ جوان اولاد کا غم بہت کربناک ہوتا ہے صاحب۔ عمر رسیدہ نرس اپنے تمام فرائض نبھاتے ہوئے ساتھ میں بولی جا رہی تھی۔ آخر میں طبی نتائج والا رجسٹر اٹھا کر نکلے گی تو اسے ہوش آیا۔ محترمہ سنیں۔ جی صاحب، کیا میں ان ڈاکٹر سے مل سکتا ہوں جو مریضہ کے آخری وقت میں ان کے پاس تھے؟ جی صاحب، آپ تشریف لے آئے، میں اسٹاف روم میں ڈھونڈ کر آپ کو بتاتی ہوں۔ نرس کے کمرے سے نکلتے ہی اس کی لال انگارہ آنکھوں سے گرم سیال پانی لڑکنے لگا۔ ایک مضبوط بہادر مرد قوم کی بیٹی کی حالت زار پر رو پڑا۔ یہ تو بالکل میری نازنین جیسی تھی۔ میں جب تک اسے مجرموں کو پھانسی کے تختے پر نہ لٹکتا ہوا دیکھ لوں، چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس نے اپنی آنکھوں کو رگڑا اور برق رفتاری سے ہاسپٹل کے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ انس، میں سے بچا نہیں پایا یار، وہ میری نازنین جیسی تھی، میری بہن کی ہم عمر تھی یار۔ وہ گاڑی میں بیٹھا ہم سے باتیں کرتا ہوا تڑپ اٹھا۔ حوصلہ کرم مار، تو نے اپنی طرف سے تو اسے انصاف دلانے کی انتھک کوشش کی ہے۔ کتنی راتیں تو نے جا کر گزاری ہیں، حتیٰ کہ تو نے اس کے مجرموں کو گرفتار بھی کر لیا۔ تو نے اپنے دائرہ کار کے مطابق اپنا حق ادا کر دیا ہے یار۔ میں اسے ویڈیو دکھانے گیا تھا کہ وہ اپنے مجرموں کو تڑپتا دیکھ کر اپنا وقتی طور پر بھول جائے گی اپنا غم اور زندگی کی طرف لوٹنے لگے گی، مگر زنابل جب غم تو اس کی جان لے گیا۔ میں اپنی بہن کو نہیں بچا پایا تھا، مگر میں اسے اس غم سے نکالنا چاہتا تھا۔ میں اس کے زخموں پر پھاہا رکھنا چاہتا تھا۔ وہ معصوم نہ جانے کتنی اذیت سے گزری ہوگی۔ بس یار، ہم لوگوں کو بدعقیدیاں ان خبثہ کو شہ دیتی ہیں۔ اب تو پریشان نہ ہو، چند دنوں میں میں اور صوبی بھی لاہور پہنچ رہے ہیں، سب مل کر انسانیوں کی کھال دھیڑیں گے۔ بس تو کوشش کر تیرا تبادلہ یا پھر انسانیوں کی ضمانت نہ ہو پائے۔ تو جانتا تو ہے ایسے لوگوں کی پہنچ بہت اوپر تک ہوتی ہے، پولیس سے لے کر وزیروں مشیروں کی پشپناہی حاصل ہوتی ہے۔ میں جانتا ہوں یار، مگر کسی صورت انہیں جیل کی سلاخوں سے نہیں نکلنے دوں گا۔ ابھی مزید چھاپے مارنے ہیں اور ان کی ذیلی شناخت کا نام و نشان مٹانا ہے انشاءاللہ۔ ہاں ہاں، ڈٹے رہ میرے شہزادے، میں اور صوبی لمحہ بالامہ تیرے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ باقی بابر والا قصہ کہاں تک پہنچا ہے؟ بابر کے تعلقات مختلف نوعیت کے ہیں۔ ان آستانوں اور درگاہوں سے لے کر دارالمان سے لڑکیوں کی ترسیل کے کام کے ثبوت میرے ہاتھ لگ چکے ہیں۔ میں تو بس اب مجھے فارس بھائی سے ٹھوس تحریری ثبوت دلا دے یار، پھر اس خبیث سے بھی دھرتی کو پاک کرنا ہے۔ اما تیرے پاس وہ جو موٹر وے سے پکڑے جانے والا سرغنہ بھیجا تھا، اس کا کیا بنا؟ یہ سبھی کڑیاں اس بابر سے ملتی ہیں۔ بس اب چند دنوں کی بات ہے، اس کی چھوٹی کھوکھلی عقیدت کو بھی خاک آلود کرنے کا وقت پہنچ چکا ہے انشاءاللہ۔ انس نے پورے جذبے کے ساتھ بولا۔ انس تو یار فارس بھائی سے تحریری بیان کی یاد دہانی کروا تاکہ جلد و ٹھوس نتائج برآمد ہو سکیں۔ بس یار، فارس بھائی کوشش کر رہے ہیں،
جو ہی بھابھی کی ہمت بحال ہوئی وہ ساری تفصیلات ہمیں پہنچا دیں گے۔ وہ خود چاہتے ہیں کہ بھابھی سمیت باقی بے گناہ لڑکیوں کے مجرم تختہ دار پر لٹکے، مگر بھابھی کے لیے یہ سب بیان کرنا اذیت ناک ہے۔ شاید اس لیے گریزاں ہے، نہ جانے وہ کتنی مشکلات سے گزری ہیں، اور تو نے اس مظلوم لڑکی کا حال بھی دیکھ لیا ہے۔ یار میں تو آئے روز ظلم اور بربریت کا طوفان دیکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ان ظالموں کی رسی دراز چھوڑی ہے، مگر اس کی پکڑ بہت شدید ہے۔ مظلوم کی آنکھ کو اللہ کے عرش پر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے۔ شکست خوردہ مار انس کے ساتھ دل کی بھڑاس نکال کر ہاسپٹل کے عملے اور دیگر معاملات نمٹانے کے لیے دل میں مسمسم ارادہ کیے دوبارہ ہاسپٹل کے اندر لوٹ گیا۔ انس آپ کو نہیں پتا آپ کے تبادلے پر میں کتنی خوش ہوں۔ رانی جذبے کے ساتھ انس سے لپٹ گئی۔ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا تھا؟ بس میں نے اور سبھی نے سارے کمرے کو حیرت میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں بتایا تھا، تاکہ سب کا اچانک رد عمل دیکھ سکیں۔ اب اگر تمہیں پہلے سے بتا دیتا تو یہ گرم جوشی اور یہ استقبال ایسا نصیب نہ ہوتا۔ اب جب بھی گھر لوٹے ہیں میں نے آپ کا ہمیشہ پرتپاک استقبال ہی کیا ہے۔ جی نہیں، تمہارا جی متلانے کی دنوں میں اور میرے اوپر فتویٰ دیتا رہا ہے کہ میرا کسی کو دیکھنے کو جی نہیں چاہتا، میری نظروں سے دور ہو جائیں۔ اس نے رانی کی نقل اتاری۔ رانی تمہاری یادداشت ویسے کافی حد تک کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ وہ تو بس وقتی تھا۔ اشتیاق صاحب سگے تایا کے چھوٹے بیٹے، رہائش پذیر زمینی منزل، رانی نے اسے گھر کا۔ رانی تم کیا چیز ہو یار؟ میں چیز بڑی ہوں، دل رہا، دل نشین، دل فریب، دل پذیر، دل 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 دل۔ پہلے دل خراب ہوتا تھا، مگر اب دوبارہ دل تھانے دار انس کی طرف راغب ہونے لگا ہے۔ بس کافی ہو گیا رانی۔ بنتے مشتاق زوجہ انس، رہائش پذیر زمینی منزل۔ اب ساری باتیں ادھر کھڑے کھڑے ہی کرنی ہے کیا؟ وہ اسے اپنے ساتھ لپٹائے صوفے کی طرف بڑھنے لگا۔ رانی مجھے تمہاری بےتابی کا ٹھیک سے اندازہ نہیں ہو پایا، ذرا دوبارہ سے عملی مظاہرہ کر کے دکھاؤ۔ انس زیادہ سر پر نہ چڑھے، اسے نازک ہاتھ سے مکہ مار کر پیچھے ہٹانے لگی۔ چلو جی، ابھی چند لمحے بےتابیاں رشوت تھی اور ابھی کھڑوس پن کا آغاز بھی ہو چکا ہے۔ کھڑوس ہوں گے آپ یا پھر آپ کی خیالی سہیلیاں؟ ہاں ہاں ہاں، رانی تمہارا تو بس نہیں چلتا، تم میرے خیالات پر بھی پہرا بٹھا دو۔ ویسے میری ان خیالی سہیلیوں میں زیادہ تر بشیر، نذیر، شوکت، حنیف وغیرہ وغیرہ پائے جاتے ہیں، جن کی تگڑی تون سے لے کر پیلے دانت سیر فہرست ہیں۔ اس نے صوفے پر نیم دراز ہوتے ہی تھکن زیادہ لہجے میں بولا، ویسے ماشاءاللہ بڑی پیاری لگ رہی ہو، چہرے پر کہیں ریت کا بیش بہا استعمال تو نہیں شروع کر دیا ہے؟ اس نے کن آنکھوں سے رانی کو دیکھا جو محبت بھری نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ انس ابھی کہ ابھی اٹھ جائیں۔ کیوں بھائی؟ مجھے نہیں پتا، بس اٹھ کر بیٹھ جائیں۔ یار رانی، سفر نے اس قدر تھکا دیا ہے، اب جی چاہ رہا ہے کچھ دیر سو جاؤں۔ وہ منت طلب نظروں سے گویا ہوا۔ اور ویسے بھی تمہارا جی متلا رہتا ہے، تم اب باہر امی کے ساتھ کچی مولیاں شلجم کھاؤ۔ حکیم انس صاحب، نہ تو ابھی میرا جی متلا رہا ہے اور نہ ہی میں باہر جاؤں گی۔ دعائیں مانگ مانگ کر شوہر گھر میں نظر آیا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ کمرے سے باہر ہو جاؤں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ تھپ سے اس کی آن پاس بیٹھی۔ ہائے دیدار یار کی فضائل پر ایک کتاب لکھنی پڑے گی۔ رانی صاحبہ کی بے پناہ عقیدت نے خاکسار کی تھکن ہوا کر دی ہے۔ اب بولو کیا چاہتی ہو؟ انس میرا جی پاپڑی چاٹ اور سموسے کھانے کو چاہ رہا ہے، گرم گرم کرارے سموسے پودینے کی چٹنی کے ساتھ، کیا کہنے؟ چلے نہ چلتے ہیں، قسم سے بڑا مزہ آئے گا۔ وہ چٹخارے لے کر انس کو اسکانے لگی۔ رانی تم سموسے کے فضائل ایسے بتا رہی ہو جیسے میں نے کبھی سموسے کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ انس اس کی سموسوں کے لیے تڑپ دیکھ کر مسکرا اٹھا۔ گھبرال نہ ٹپکاؤ، میں ذرا غسل لے کر تازہ دم ہو جاؤں پھر چلتے ہیں۔ وہ اپنے پہلو میں بیٹھی رانی کو نرمی سے تھپ تھپاتے ہوئے بولا۔ انس جی آپ کتنے اچھے ہیں اور میرا کتنا خیال رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ رانی کی آواز رند گئی اور آنکھیں آنسوں سے جھلملانے لگی۔ ارے پگلی، اس میں رونے والی کون سی بات ہے بھلا؟ انس آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے میرے تلخ ماضی کو کیسے اپنی محبت اور توجہ سے میرے دماغ کے کونوں خدروں سے کھرچ ڈالا ہے۔ وہ جذباتی ہوتے ہوئے اس کی کشادہ سینے میں جا چھپی۔ رانی دیر آئے درست آئے، اللہ کے ہر کام میں بھلائی ہوتی ہے۔ تمہیں پتا ہے تمہارے فراق میں بھی غمگین شاعر بنا پھرتا تھا۔ وہ مسکرایا۔ ہائے وہ کنوارے پن کے شب و روز کتنے خوبصورت تھے، جب میں کاغذ قلم بے دریغ استعمال کر کے اپنے زخموں کو لفظوں میں پرو دیتا تھا۔ اب تو ایسے لگتا ہے جیسے تمام شعر ہی بھول چکے ہیں، اور اتنی دشمنی کے باوجود بھی میں آپ کو اتنی اچھی کیوں لگتی تھی؟ وہ آنکھیں رگڑتے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ یہ بات تو مجھے بھی نہیں پتا، بس تمہیں ستا کر تمہیں چڑھا کر بہت سکون ملتا تھا، شاید دل کے پہنار خانوں میں تم گھر کر چکی تھی۔
مگر جب تمہارے بچھڑ جانے کی خبر ملی تو پھر مجھے یقین ہو چلا کہ تمہارے بغیر گزارا ممکن نہیں ہے۔ آپ کو اتنا بڑا فیصلہ کرتے ہوئے ڈر کیوں نہیں لگا کہ اگر ہماری ضد قائم رہی یا پھر ہم دونوں کی بن نہ پڑی تو پھر کیا بنے گا؟ نہیں، مجھے تم سے محبت تھی اور بس مجھے میری محبت کو پا لینے کی چاہ تھی۔ جہاں پر محبت ہو وہاں پر نبھا لینے کی چاہ بازی لے جاتی ہے۔ رانی، محبت بہت پر اثر ہوتی ہے۔ جی، وہ فرما برداری سے اس کی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ آپ کے لیے چائے لے آؤں؟ نہیں، بس میرے پاس کچھ دیر بیٹھو، تمہارے ہاتھوں کی بنی چائے تو اب روز رات کو پیا کروں گا انشاءاللہ۔ آصف کے ہاتھوں کو اپنے لبوں تک لے جاتے ہوئے کھویا ہوا۔ ماں صدقے کرے، صد شکر میرا پتر بہو خیر عافیت سے گھر پہنچائے ہیں ماشاءاللہ۔ صبح کی امی صدقے واری ہوتی جا رہی تھی۔ معصوم عبدالنافع کو اٹھائے نہال ہوئے جا رہی تھی۔ سبحان پتر، تیرے ابو نے تو خوشی سے بے ہوش ہو جانا ہے۔ انہیں ابھی فون پر نہ بتا۔ جا میرا پتر، تو انہیں کام سے گھر لیا۔ جی امی، میں بھی سوچ ہی رہا تھا انہیں گھر خود لے کر آؤں۔ امی نے بارہا بولا ہے کہ ہم نے کون سا بہنوں کو رخصت کرنا ہے جو بلا وجہ آرام کے بجائے کام کرتے رہتے ہیں۔ بس پتر، نہیں مانتے، کتنی بار سمجھایا ہے۔ خالہ جی، آپ پریشان نہ ہوں، دیکھنا جب میں سمجھاؤں گی تو مان جائیں گے۔ علینا فوراً جذبات سے بولی۔ صبح نے فوراً نوکھی آنکھوں میں ملتجئی انداز میں چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ ہاں ہاں دھیرانی، کیوں نہیں، ہو سکتا ہے تمہاری ہی مان جائے۔ خالہ، دیکھا ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہے، مگر عبدالنافع کی بابا مجھے چپ رہنے کے اشارے کر رہے ہیں۔ وہ منہ پسارتے ہوئے کرسی سے اٹھ کر ساس کے پہلو میں جا بیٹھی، جبکہ سبحان کا خون کھول کے رہ گیا۔ جی چاہا اس منہ پھٹ لڑکی کو ایک دم دبوچ لے۔ ماشاءاللہ، میری پہلی بہو زینہ کی طرح یہ بھی گھل مل جانے والی ہے۔ پہلے تو موقع ہی نہیں ملا کہ تمہارے ساتھ چند گھڑیاں سکون کی گزارتے۔ عبدالنافع کے بابا، آپ اچھی طرح سے دیکھ سن لیں، میرے ساس سسر مجھ سے کتنی محبت رکھتے ہیں، آپ کی طرح تو نہیں کہ میری باتوں پر ہنسیں۔ زبان کے کان کھڑے ہو گئے۔ انشاءاللہ، اس لڑکی کو بے وقت اور فالتو بولنے کی کتنی عادت ہے۔ وہ تان پیس کر رہ گیا۔ ہاں بیٹی، وہ تم سے محبت کرتا ہے اس لیے تمہاری باتوں پر ہنستا ہے، ورنہ مرد تو غصہ ہی کرتے رہتے ہیں۔ میرا بیٹا بہت سادہ شریف طبیعت کا مالک ہے ماشاءاللہ۔ ماں نے بیٹے کی محبت میں بہو کو سمجھایا۔ جی خالہ جان، شریف تو یہ بہت ہے، پر علینا نے نظر اٹھا کر سبحان کی طرف دیکھا جو منت طلب نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ علینا نے خود کو فوراً بولنے سے روک لیا۔ سبحان پتر، تم بہو کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، اب عبدالنافع کو میں خود سنبھالوں گی، تم دونوں آرام کرو، تمہارے ابو لوٹنے میں ویسے بھی آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے، یہ نہ ہو تو انہیں لے جاؤ اور وہ پہلے ہی کام سے نکل چکے ہوں۔ ابھی یاد آیا ہے کہ وہ اپنا فون گھر چھوڑ گئے تھے، رابطہ کیسے کرو گے؟ جی امی، بہتر جیسے آپ کو مناسب لگے، جاؤ بیٹی کچھ دیر کمر سیدھی کر لو۔ خالہ امی، کمر تو واقعی طویل سفر میں بیٹھ بیٹھ کر ٹیڑھی ہو چکی ہے۔ علینا، اب تفصیلات کے بجائے کمرے میں تشریف لے آئیں۔ عبدالنافع کے بابا، میں ذرا معصوم کو بوسہ تو دے لوں۔ آپ نے بس ادھر سے ہی ہلنا نہیں ہے جب تک میں نہیں آ جاتی۔ بجلت میں بولتے ہوئے ساس کی گود میں لیٹے عبدالنافع کو چومنے لگی۔ عبدالنافع کی خالہ لاپرواہ ہوتی جا رہی ہے، خود کمر سیدھی کرتی ہے اور تمہیں دادا کے پاس چھوڑ رہی ہے۔ کوئی بات نہیں، میں بس آدھے گھنٹے کے لیے آرام کروں گی خالہ امی، پکی بات ہے الارم لگا کر لیٹوں گی، یہ نہ ہو آنکھ نہ کھلے۔ ارے نہیں بیٹی، آرام کرو۔ خالہ امی، اب یہ بات اچھی نہیں ہے کہ میں آپ کی خدمت کی بجائے خود کمر سیدھی کرتی پھروں۔ کوئی بات نہیں، تم سفر سے لوٹی ہو، جاؤ آرام کرو میری بچی۔ دروازے کے بیچ میں کھڑے صبح نے سکا سانس لیا کہ شکر ہے کچھ اور نہیں بولی۔ عبدالنافع کے بابا چلے اپنا کمرہ دکھائیں، جبکہ سبحان کی امی اس کی صاف گوئی پر مسکرا کر بیٹے کو دیکھنے لگی۔ بیٹی، کمرہ صرف سبحان کا نہیں ہے بلکہ تم دونوں کا ہے۔ اچھا خالہ امی، اگر جگہ تنگ پڑ گی تو انہیں آپ کے کمرے میں بھیج دیا کروں گی۔ ارے نہیں، جگہ کم نہیں پڑتی ہے، کشادہ کمرہ ہے اور ویسے بھی آج سے میں عبدالنافع کو اپنے ساتھ سلایا کروں گی۔ ہائے خالہ امی، مجھے تو عبدالنافع کے ساتھ سونے کی عادت ہو چکی ہے، مجھے شاید نیند ہی نہیں آئے گی۔ وہ دروازے کے بیچ میں کھڑی فکر مندی سے بولی، جبکہ سبحان ماں کے چہرے کو دیکھ کر خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ عبدالنافع کون سا دور ہوگا بیٹی، تم آرام سے نیند لینا، سبحان کہہ رہا تھا تمہیں دوبارہ کالج داخل کروائے گا۔ ہائے اللہ، واقعی اس نے تمہیں نہیں بتایا؟ نہیں، مجھے تو ایک مرتبہ بھی نہیں بتایا۔ کتنے گھنے ہیں، میرا مطلب ہے بہت اچھے ہیں۔ وہ پلٹ کر سبحان کو ڈھونڈنے لگی۔ ہے اللہ، یہ مجھے تنہا چھوڑ کر کہاں چلے گئے ہیں؟ برآمدے سے بائیں ہاتھ کے آخر میں تمہارا کمرہ ہے، چلی جاؤ۔ ٹھیک ہے خالہ امی، ابھی میں ان کا شکریہ ادا کروں گی۔ ہاں ہاں جاؤ بیٹی، سبحان کی امی کو بہو کی شفاف گفتگو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ علینا گدگڑے لگاتی دھڑم سے دروازہ کھولتی سبحان کے سر ہو گئی۔ ہائے عبدالنافع کے بابا، آپ کا میں جتنا بھی شکریہ ادا کروں اتنا ہی کم ہے۔
وہ اس کا ہاتھ ہمیں جوش و خروش سے بول رہی تھی۔ شکریہ، کس بات کا ملکہ علینا صاحبہ؟ آپ مجھے کالج داخل کروا رہے ہیں؟ اوہ اچھا، یہ ذرا میرا ہاتھ چھوڑے۔ زبان پاؤں جوتوں کی کیسے آزاد کرنے سے قبل بولا۔ علینا، مجھے جوتوں کے تسمے کھولنے آتے ہیں، لہٰذا استانیوں والی نظر ہٹا کر دروازہ بند کر دو۔ ہائے اللہ، آپ کی امی کیا سوچیں گی؟ کیوں؟ وہ بھویں کار کا سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔ وہ اچھا نہیں لگتا دن دہاڑے ہم دروازہ بند کر کے کمرے میں بیٹھے رہیں، میرا مطلب ہے لیٹے رہیں، میرا مطلب ہے بیٹھے رہیں۔ وہ ایک ہی رفتار میں بولی جا رہی تھی۔ مگر مجھے اچھا لگے گا، وہ اٹل لہجے میں بولتے ہوئے دروازہ کنڈی کر چکا تھا۔ ہائے میری سانس بند ہو جائے گی، وہ التجا کرنے لگی۔ پنڈی میں تو آپ کی سانس کبھی نہیں بند ہوئی، یا لاہور میں ہمارا گھر سرنگ کے اندر تو تعمیر نہیں ہوا؟ وہ مزید قریب ہوا۔ علینا جی، وہ آنکھیں پھاڑے سے دیکھنے لگی۔ کوئی بات نہیں ہے، ہونے دو سانس بند۔ ہائے اللہ، آپ یہاں آتے ہی کتنے بدل گئے ہیں۔ جی بالکل بجا فرمایا ہے۔ اس نے گھڑی اتار کر سنگار میز پر رکھی اور پلٹتے ہی علینا کی کلائی تھام لی۔ ہائے اللہ، کیا کر رہے ہیں؟ وہ خوفزدہ لہجے میں بولی۔ میں نے نوٹ کیا ہے یہاں پر آتے ہی آپ عجیب عجیب نظروں سے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میرا پورا حق ہے میں جن مرضی نظروں سے تمہیں دیکھوں۔ کوئی اعتراض؟ ہاں، نہیں نہیں، میرا مطلب ہے اعتراض تو نہیں، مگر انسان کو اعتدال پسند ہونا چاہیے۔ وہ تھوک نکلتے ہوئے بولی۔ جتنی اعتدال پسندی میں نے اپنائی ہے نا، شاید ہی کوئی شوہر اپنی جوان سال بیگم کے ساتھ اپنا تھا۔ آپ تو روکھی بھیکی باتیں کرنے لگے ہیں۔ وہ آنکھوں میں آنسو لاتے ہوئے شکنا کنا ہوئی۔ میٹھی باتیں کرتا ہوں تو بھی آپ سے ہضم نہیں ہوتی، لہٰذا میں نے ایک حل سوچا ہے۔ وہ کیا؟ یہی کہ اب جب آپ میری نہیں مانو گی تو میں سیدھا آپ کی والدہ کو جا کر بتاؤں گا۔ اور کون سی باتیں منوانی ہیں؟ ساری تو مانتی ہوں۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ساری باتیں نہیں مانتی، بلکہ مجھے ماننے پر مجبور کرتی رہتی ہو۔ میں تو آپ کو سید عبدالنافع کے حوالے سے چیزیں سکھاتی رہتی ہوں بس، مگر میں اب اپنے حوالے سے باتیں سکھانا چاہتا ہوں۔ مجھے سب آتا ہے، لہٰذا آپ نہ سکھائیں۔ اچھا، پھر میں جاہل ہوں جو اتنی عقل مند اور کام میں ماہر بیوی سے مستفید نہیں ہو پایا؟ بڑے افسوس کی بات ہے ویسے۔ بس اب میری کلائی چھوڑ دیں۔ نہیں چھوڑوں گا۔ اگر آپ میری امی کو شکایت کر سکتے ہیں تو میں بھی آپ کی امی کو بلا لوں گی۔ ہمت ہے تو بلا لو۔ وہ اٹل لہجے میں بالا۔ علینا کے منہ کھلتے ہی صبح نے اپنا مضبوط ہاتھ رکھ کر اس کی پکار کا گلا کھونٹ دیا۔ اپنی عادتیں بدل لو، 18 سالہ لڑکی ہو مگر آپ کی حرکتیں 10 سالہ لڑکیوں والی ہیں۔ وہ اس کے کانوں کے قریب سرگوشی والے انداز میں گویا ہوا۔ آپ مجھے بیوقوف اور نالائق سمجھتے ہیں۔ وہ اسی لمحے بھاں بھاں رونے لگی۔ ابھی جا کر آپ کی امی کو بتاتی ہوں کہ آپ مجھے بیوقوف اور نالائق سمجھتے ہیں، جبکہ خود ہی میرا داخلہ کالج میں کروانا چاہتے ہیں۔ نالائق ہوتی ہے تو ہر پرچے میں 100 میں سے 98 نمبر کیسے لیتی؟ بس کے حصار میں مچھلی چند لمحوں کی تگ و دو کے بعد بھی صورتحال میں رتی برابر فرق نہ پڑا۔ ابھی وہ مکمل طور پر زبان کی گرفت میں تھی کہ فوراً بولی، آپ چھوڑیں گے تو ہم آرام سے بیٹھ کر اپنے درمیان معاملات طے کر لیں گے۔ وہ ہکلائی۔ نکاح معاہدہ ہی ہوتا ہے، زبان نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ باقی اب کل نیکسٹ ایپیسوڈ میں سنیں گے۔